اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیاقول کا صفحہ نمبر 80۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 81۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے پھر نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ شان نزول، جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے، جس کے لیے چاہے وسیع فرمائے، تنگی و فراخی اس کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے کم رزق دے، یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کنجوسی نہیں کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، فالتو خرچ میں نہیں، اللہ کی راہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کا فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدفعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی۔ جب وہ لوگ بت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ بت پرستی پہ ایک دم پہنچ گئے تو ان پر ایک قوم تھی جالوت، وہ مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے، جس کا عمالق کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عمالق بن عاد کی اولاد سے ہیں۔ ایک نہایت جابر بادشاہ تھا، اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، لڑائی کر کے
उनके शहर से मार के उन लोग को निकाल दिए और पे कब्जा कर लिए। आदमी गिरफ्तार किए, तरह तरह की सख्तियां की। उस जमाने में कोई नबी कौम बनी इसराइल में मौजूद न थे। खानदाने नबूवत से सिर्फ एक बीवी बाकी रही थी जो हामिला थी। उनके फर्जंद तो दौलत हुए। उनका नाम अस्मुइल रखा। जब वो बड़े हुए तो उन्हें इल्म तौरात हासिल करने के लिए बैतुल मुक़द्दस में एक कबीर अलसन आलिम के पास सुपुर्द किया। वो जो नबूवत से थे, कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक औरत बची थी, तो वो हामिला थी, उनसे एक बच्चा हुआ, तो वो एक आलिम के पास के लिए बैतुल मुक़द्दस में उन्हें इल्म सीखने के लिए, तौरात का इल्म सीखने के लिए भेज दिया गया। आपके साथ कमाल शफ़क़त करते और आपको फर्जंद कहते। जब आप सने बुलूग को पहुंचे तो एक सब आप उस आलिम के करीब आराम फरमा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी आलिम की आवाज में या अस्मुएल कहकर पुकारा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पुकारा। आप आलिम के पास गए और फरमाया कि आपने मुझे पुकारा है। आलिम ने बाएं ख्याल के इनकार करने से कहीं आप डर ना जाएं, ये कह दिया कि फर्जंद तुम सो जाओ। फिर दोबारा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसी तरह पुकारा और हजरत अस्मुएल अलैहिस्सलाम के पास गए। आलिम ने कहा कि ऐ फर्जंद, अब अगर मैं तुम्हें फिर पुकारूं तो तुम जवाब ना देना। तीसरी मर्तबा में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए। 2 बार आवाज दिए तो वो डर ना जाए, उन्हीं के जो उनके साथ पढ़ाते थे इल्म थे। तीसरी बार में खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए उनके सामने और उन्होंने बसारत दी कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत का मनसब अता फरमाया। आप अपनी कौम की तरफ जाइए और अपने रब का एहकाम पहुंचाइए। जब आप कौम की तरफ तशरीफ लाए, उन्होंने तकजीब की और कहा कि आप इतनी जल्दी नबी बन गए। जब वो अपनी कौम की तरफ वापस आए तो वो लोग ने क्या बोला, इतनी जल्दी नबी बन गए। अच्छा, अगर आप नबी हैं तो हमारे लिए एक बादशाह कायम कीजिए कि कौम जालूत ने हमारी कौम के लोगों को उनके वतन से निकाला, उनकी औलाद को कत्ल व गारत किया, 440 शाही खानदान के फर्जंदों को गिरफ्तार किया। जब हालत यहाँ तक पहुंच चुकी तो अब हमें जिहाद से क्या चीज मना हो सकती है। तब नबीउल्लाह की दुआ से अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई। फिर वो नबी ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की। दुआ
درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ اہل بدر میں 313 تھے نا صاحب، اس ٹائم بھی وہ جو جہاد کا ہوا تھا تو اس ٹائم بھی 313 ہی تھے۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ دو بھائی تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ نہیں، وہ بنیامین نبی نہیں تھے، ان کے بھائی تھے۔ اولاد سے ہیں، آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالی کی طرف سے ایک عصا ملا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا، مطلب لاٹھی مبارک تھا نا عصا۔ اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا قد جو اتنا بڑا ہوگا اس عصا کے، وہی تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ جو طالوت تھے، جو بنیامین جو نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے نا، ان کا قد وہی عصا کے اتنا ہی تھا، تو ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی قوم سے کیا بولے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک السلام، ربنا السلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالى یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الفطور، یا اللہ ہمیں جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی مستعفی غلطی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔